السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جلدی جلدی آ جائیں تاکہ کلاس ہو جائے. آج ہم انشاءاللہ نون ساکن و تنوین کے قاعدے پڑھیں گے. بہت مین ہے, میں نے کل ہی آپ لوگوں کو کہہ دیا تھا کہ اس کا خاص خیال رکھیں. بالکل ہمیں جو ہے نا کلاس مس نہیں کرنی ہے. رولز کی کلاس بہت امپورٹنٹ ہے. انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملے گا. اگر جن لوگوں نے پچھلی ریکارڈنگ نہیں دیکھی ہیں وہ پلیز پچھلی ریکارڈنگ سے اپنے قواعد درست کر لیں. جب تک آپ لوگوں کے قواعد ٹھیک نہیں ہوں گے قرآن پاک کے, آپ لوگ قرآن کی تلاوت ٹھیک نہیں ہو سکتی. یہ خوشبو آپ کر دیں جلدی سے, شیئر کر دیں تاکہ کلاس شروع ہو جائے. چلیں بس جلدی جلدی وہ کر لیں, وہ سب آ جائیں تاکہ کلاس شروع ہو جائے. ہاں بس جلدی جلدی. وعلیکم السلام. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے بیٹا, بالکل ٹھیک. آپ سنائیں کیسی ہیں؟ اللہ ہم سب کو صحیح پڑھنے کی, سمجھ کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت کوتاہیاں ہیں ہماری پڑھائیوں میں, ان کو صحیح کرنا بہت ضروری ہے. بس 2 منٹ دے دیں, یہ شیئرنگ ہو رہی ہے, اس کے بعد کلاس شروع کرتے ہیں. بس تاکہ مجھے یہ ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ ہماری بہنیں فائدہ اٹھائیں ہماری اس کا, اس کوشش کا. کچھ بھی نہیں کرنا آپ لوگوں نے, بس یہاں پہ اپنا ٹائم پر پہنچ کے وقت نکالنا ہے, بس اس کو نکالیں. بڑا قیمتی وقت ہو جائے گا یہ آپ کا. چلیں میرا خیال ہے اسٹارٹ کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے. وعلیکم السلام نگت مشرف جی, کافی لوگ آ گئے, اسٹارٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری کوشش کو قبول کرے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا, نون ساکن کے قاعدے, جیسے کہ میں نے آپ کو کہا تھا آج ہم نون ساکن کے قاعدے. نون ساکن کس کو کہتے ہیں؟ یہ دیکھیں, یہ ہے نون ساکن, جس نون کے اوپر جزم ہوتی ہے اس کو نون ساکن کہتے ہیں, اور تنوین کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو. ٹھیک ہے, اور ان دونوں کے قاعدے سیم ہیں. جزاک اللہ بیٹا. ان دونوں کے قاعدے سیم ہیں. پہلا قاعدہ اظہار حلقی. پہلا قاعدہ ہے اظہار حلقی. اظہار حلقی قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی, حروف حلقی کون سے ہیں؟ حمزہ ہا, عین ہا, غین خو میں سے کوئی حرف آ جائے, یا پھر الف کو جب ہم کوئی حرکت لگاتے ہیں تو اس کو ہم حمزہ پڑھتے ہیں. تو ان 7 حروف میں سے اگر کوئی حرف آ جائے گا نون ساکن یا تنوین کے بعد تو اس پر گنہ نہیں ہوگا. اظہار کہتے ہیں اس کو, انگلش میں کہتے ہیں شو.
شو کر کے پڑھنا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ اس میں بالکل اس کو نارمل پڑھنا ہے، اس کو اظہار کرنا ہے. اب قاعدے میں سے بتا دیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اور پریکٹس ہو جائے. دیکھیں، من آمنا، من ہاجرہ، کوئی بھی آپ اس کی مثال لکھ سکتے ہیں. ونحر، جو آپ کو آسان لگ رہا ہے. من حرما، جو آپ کو آسان لگ رہا ہے آپ لکھ لیں، کوئی بھی ایک مثال لکھ لیں تاکہ آپ لوگوں کو یاد رہے کہ حروف ہلکی جب آئیں گے نون ساکن یا تنوین کے بعد تو ان کو غنہ نہیں کرنا بلکہ اظہار کرنا ہے. حروف ہلکی کون سے؟ حمزہ ہا، عین ہا، غین خا اور پلس الف، کیونکہ الف پر جب کوئی حرکت ہوتی ہے تو ہم اس کو حمزہ پڑھتے ہیں. تو اس لیے حروف ہلکی جو ہمارے 6 حروف ہلکی ہیں. آواز سلو آ رہی ہے؟ اوکے ٹھیک ہے بیٹا، میں نے نکال دیا آفس سے ہینڈ فری. پہلے میں نے ہینڈ فری کو کیا مسئلہ، 2 ہینڈ فری چینج کر چکی ہوں. اب میں نے اسپیکر پہ آ گئی ہوں میں. اب صحیح ہے بیٹا، کچھ گفتہ بتا دیجیے. اسپیکر پہ آ گئی ہوں میں ڈائریکٹ. نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے تو غنہ نہیں ہوگا. اس قاعدے کا نام ہے اظہار ہلکی. ٹھیک ہے جی 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 بیٹا شگفتہ، یہ فرسٹ رول ہے. میں بتا رہی ہوں دوبارہ سے، نون ساکین یا تنوین کے بعد ایسے ہی لکھیں، اظہار ہلکی ہیڈنگ دیں، اظہار ہلکی کی ہیڈنگ دیں. اس کے بعد لکھیں کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف ہلکی یعنی حمزہ ہا، عین ہا، غین خا میں سے کوئی حرف آ جائے پلس حمزہ 7 حروف لکھیں یہ، تو اس پہ غنہ نہیں ہوگا بلکہ اظہار ہوگا. اظہار کا مطلب میں نے آپ کو بتایا اس کو نارمل پڑھیں گے، اس پہ کوئی غنہ شنہ نہیں کریں گے، کیونکہ ہم نے جو پیچھے ڈبل زیر اور ڈبل پیش کی تنوین میں پڑھا تھا کہ اس پہ غنہ ہوتا ہے. لیکن اب کنڈیشنز ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس کنڈیشن میں غنہ ہوتا ہے. تو اب یہ جو مثالیں میں نے نیچے لکھی اس میں سے کوئی بھی ایک مثال آپ اس کی ڈیفینیشن کے ساتھ لکھ لیں تاکہ آپ کو یاد رہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر وہ آئے گا کوئی حروف ہلکی آئے گا تو غنہ نہیں ہوگا. یدی آپ کر لیں تو مجھے بتا دیں تو میں اس کو ریز کروں. اچھا صحیح آ رہی، چلیں ٹھیک ہے، اللہ بتا دیں پھر میں اس کو آگے بڑھوں. یہ روز کا مسئلہ ہے ان کا. چلیں آگے بڑھتے ہیں. میں میسج کرتی ہوں، میرے لائیو سیشن چل رہا ہے. کوثر بیٹا بتانا ذرا. تو یہ بڑا مسئلہ ہے، کلاس کے ٹائم پہ سب کو فون کرنے ہوتے ہیں. اچھا یہ یا اللہ، یہ بھی بینگ ڈالیے تو زیادہ ہی اچھی ہو گئی. اب دوسرا قاعدہ دیکھیں، یہ ہے نا، غور سے سنیں جی. کیا ہے؟ آدھا گھنٹہ بڑے چکے تو گیا کوئی بات نہیں. ہاں بول، سب کر لیا. بہت غور سے سنیں، یہ قاعدے بہت پتہ ہونے چاہیے. کوئی قرآن پاک میں پھر ابھی ہم نے نا، بلکہ یہ صحیح ہے، ابھی یہ ہمارا انشاءاللہ آج یہ پورا ہو جائے گا نا تو کل ہم قرآن سے ان قواعد کو نکالیں گے، تب یہ ہم آپ کو سمجھ میں آئے گا. اصل میں میری جتنی بھی اسٹوڈنٹس ہیں وہ کہتی باجی آپ پڑھا رہی قواعد تو ہمیں یاد ہے، مگر قرآن میں ہم جب تلاوت کر رہے ہوتے تو ہمیں نہیں پتہ چلتا قواعد کب آ جاتے اور یاد نہیں رہتے. تو ان کو میں قرآن میں آیتوں کے اندر سے بتاتی ہوں کہ یہاں پہ یہ قاعدہ، یہاں پہ یہ قاعدہ. جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا ہماری جو ٹیچر تھی راجوانی کے نام سے، جو ہماری ٹیچر بشرا پڑھا رہی تھی، انہوں نے آپ کو اسی طریقے سے پڑھایا تھا کہ وہ آیتوں میں سے قواعد بتا رہی تھی. انشاءاللہ اس کے بعد ہم 1-2 دن اس کی پریکٹس کر لیں گے، ہمارے پاس ٹائم ہے. ٹھیک ہے، اب یہ ہو گیا آپ کا ایک قاعدہ. اب پڑھیں گے دوسرا قاعدہ. دوسرا قاعدہ ہے، تھوڑا سا اوپر ہی لکھوں، پوری جگہ مشکل ہو جاتی ہے یہاں تک. اچھا یہاں تک ہمارے گڈ، یہاں تک ہمارا کیمرہ جا رہا ہے. اب یہ ہے ادغام. ادغام کا مطلب ہے ملانا، انگلش میں ہم کہتے ہیں مرج کرنا اس کو. ٹھیک ہے، مرج کرنا. اب ادغام 6 حروف پر ہوتا ہے.
اب آپ یہ لکھیں گے ادغام کا مطلب ہے ملانا، پھر لکھیں ادغام 6 حروف پر ہوتا ہے. کون سے حروف ہیں؟ یا، رو، میم، لام، واو، نون، جس کو یرملون کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. یرملون لکھ لیتے ہیں تاکہ یاد ہو جائے، یرملون. ٹھیک ہے، اب یہ یرملون ہو گیا. اتنا سمجھ آ گیا آپ لوگوں کو؟ یرملون. ٹھیک ہے، اب ادغام کی 2 قسمیں ہیں. پہلی قسم ہے ادغام بلا غنہ. ادغام بلا غنہ کا مطلب ہے نون ساکن یا تنوین کے بعد لام یا رو آ جائے تو اس کو غنے کے بغیر، بلا غنہ مطلب غنے کے بغیر، اس کو غنے کے بغیر ملا کر پڑھتے ہیں. جی جی بالکل، بہت اچھا پڑھا رہی تھی وہ، تو وہ مصروفیت کی وجہ سے انہوں نے چھوڑ دیا. تو جو ادغام بلا غنہ ہے، اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد لام یا رو آ جائے تو اس کو غنے کے بغیر ملا کر پڑھتے ہیں. مثال اس کی بھی بتا دیتی ہوں، قاعدے سے مجھے بھی دے تو کوئی آسان لگتی ہے نا، وہی میں آپ کو دکھاتی ہوں اسی لیے کہ آسانی ہو جائے. اس میں ہاں یہ آسان ہے. مرحیمہ، اور ایک اور مر ربی کا. ٹھیک ہے، یہ 2 مثالیں ہو گئی اس کی، لام اور رو. دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں، ادغام ہے، ادغام اس کا سیکنڈ رول ہے ادغام. ادغام کا مطلب ہے ملانا یعنی مرج کرنا، اور ادغام کی 2 قسمیں ہیں. ادغام 6 حروف پر ہوتا ہے، یا، رو، لام، میم، لام، واو، نون یعنی یرملون پر. ادغام کی 2 قسمیں، پہلی قسم ہے ادغام بلا غنہ، اور اس میں سے یہ 2 لام اور رو پر بنا غنہ ہو رہا ہے. اس میں نون ساکن یا تنوین کے بعد لام یا رو آئے گا تو اس کو غنے کے بغیر ملا کر پڑھتے ہیں، جیسے مر ربی کا، مر رحیم. بہت سارے قاعدے میں جو ہے اس کی مثالیں ہیں. دیکھیں اس میں اور بھی دکھا دیتی ہوں. من لدنہ، ما للبدن، جنات لہم. یہ دیکھیں ہم نے لام کی ساؤنڈ دی ہے، اس میں غنہ نہیں ہوا. زبدروبین، اب جب ڈبل زبر ہوگی نا، ڈبل زیر ہوگی تو اس کی ایک حرکت کو پڑھیں گے اور دوسری حرکت کو اسکپ کر دیں گے. ڈبل یعنی تنوین کی آواز نہیں آئے گی. زبدروبین فی عیشۃ راضیہ. یا اللہ اس پہ بھی لکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح ہم لوگ ادغام بلا غنہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اوکے لکھ دیا آپ نے. اب آ گیا ہمارا دوسرا، اس کا دوسری قسم ادغام مع الغنہ. مع الغنہ کا مطلب ہے غنے کے ساتھ. ٹھیک ہے، نون ساکن یا تنوین کے بعد یا، نون، میم، واو یعنی ینمو. جنمو میں سے کوئی حرف آئے گا تو اس کو غنے کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں. غنے مع الغنہ یعنی غنے کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں. مثلا میو آٹومیٹک غنہ ہو جاتا ہے، میو والن. شرح، یہ 2 لکھ دیے میں نے. آواز کے علاوہ بہت سارے ہوتے ہیں، دکھا دیتی ہوں قاعدے میں سے آپ کو. یہ دیکھیں، ینصرکم وَإِن يُرِيدُوا أَفَمَن وَعَدْنَا مِن وَالٍ خَيْرًا يَرَهُ شَرًّا يَرَهُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. سارا کیا ہوا؟ مرج ہوا غنے کے ساتھ. وعلیکم السلام محمد فارس صاحبہ. ٹھیک ہے، اب یہ ہو گئے ہمارے 3 قاعدے. لکھ لیے سب نے؟ تو آگے بڑھ جاؤں. شفتہ سمیز گفتگو اوکے ڈن ہے. دوبارہ ایک بار ریپیٹ کر دیتی ہوں کیونکہ یڑا ایک کے اندر 2 تھے. ادغام کا مطلب ہے ملانا. ادغام 6 حروف پر ہوتا ہے، یا، رو، لام، میم
یا رو میم لام واو نون یعنی یرملون، ان میں سے دو پر ادغام بلا غنہ ہوتا ہے. لام اور رو جب آئیں گے نون ساکن کے بعد تو ادغام بلا غنہ ہوگا، یعنی غنے کے بغیر ملا کے پڑھیں گے. مررحیمہ من ربی کا. اور جب یا نون میم واو آئیں گے تو ادغام مال غنہ ہوگا، یعنی غنے کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، جیسے میم والن شقن یر. 3 قاعدے ہم نے پڑھ لیے. ٹھیک ہے آگے بڑھیں. چلیں، بہت امپورٹنٹ چیز ہے، دھیان سے سنیں، دھیان سے سمجھیں، دھیان سے لکھیں. نہیں سمجھ آئے بار بار پوچھیں، اور جب کچھ لکھنا رہ گیا ہو، ویسے تو میں کافی اچھا ٹائم دے رہی ہوں لکھنے کے لیے، نہیں تو پھر ریکارڈنگ میں دیکھ لیں، اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں. مگر یہ چیزیں سب کو پتہ ہونی چاہیے. جو قرآن کو صحیح پڑھنا چاہتا ہے نا، اس کو لازمی پتہ ہونی چاہیے. سب کو ہی قرآن کو صحیح پڑھنے کا شوق ہوتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے. اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے پڑھنے کے لیے. اس کی عزت اکرام یہی کہ ہم اس کو صحیح طریقے سے پڑھیں. قرآن پاک میں ان لوگوں کی تعریف کی گئی جو اس قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھتے ہیں. اچھا جی، اب یہ ہمارا تھا 3 قاعدے ہو گئے. اب ایک ہے اظہار مطلق. اظہار مطلق کیا ہے؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد ایک ہی کلمے میں نون ساکن کے بعد ایک ہی کلمے میں واو یا آ جائے تو غنہ نہیں کریں گے. جیسے الدنیا، بنیان. یہ 4-5 ہی لفظ ہیں قرآن پاک میں. بنیان، کنوان، سنوان، یہ 4 لفظ ہیں. جی آج طاق رات ہے ماشاء اللہ، 23ویں رات ہے آج. الدنیا، بنیان، کنوان، سنوان. ٹھیک ہے، یہ اظہار مطلق ہے. اب یہ آپ کی سمجھ میں آ گیا کہ میں نے جو بولا کہ ایک ہی کلمے میں اگر آئے گا تو اس کو گنہ نہیں کریں گے. نون ساکن کے بعد اگر یا واو آئے گا تو پلیز مجھے بتائیں، نہیں تو پھر میں اس کو مزید آپ کو ڈیٹیل دوں. یہ دیکھیں، ان پر غنہ نہیں ہوگا. یہ نون ساکن کے بعد یہاں پر واو آیا، یا نون ساکن کے بعد یا غنہ نہیں ہوا. بات سمجھ میں آ گئی؟ نہیں تو پھر مزید اس کی ڈیٹیل دوں آپ کو، اس کا کیا مطلب ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد ایک ہی کلمے میں. اچھا نہیں سمجھا، ٹھیک ہے اوکے میں سمجھاتی ہوں. ٹھیک ہے، نون ساکن یا تنوین کے بعد ایک ہی کلمے میں یا واو آئے تو غنہ نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ دیکھیں، اب یہ ایک ہی ورڈ ہے الدنیا. ٹھیک ہے، اب جو پیچھے ہم پڑھ کر آئے اس میں ہم نے جب غنہ کیا تو یہ تو الگ الگ ورڈ سے. میو والن جو ہم نے لکھا تھا اپنی اس میں مثال میں، شرعیرو، یہ کیا تھے؟ 2 لفظ تھے نا، ایک یہ تھا ایک یہ تھا، الگ الگ لفظ تھے. ان الگ الگ لفظ کو ہم نے جوڑا تو ہم نے اس کو غنہ کیا، ادغام ما الغنہ کیا، کیونکہ یہ الگ الگ لفظ تھے. لیکن اگر ایک ہی لفظ میں آگے پیچھے آ رہے ہوں گے تو ہم نے غنہ نہیں کرنا. یہ اظہار مطلق کہلاتا ہے. شو کا رول ہے یہ. اب سمجھ میں آ گیا؟ یہ پلیز بہن آپ مجھے اپنا صحیح نام لکھ کے دے دیں. آپ کا آئی ڈی کسی اور نام سے ہوگی، آپ کا نام فارس سے کیا ہے سمجھ نہیں آ رہا، تو میں آپ کو مخاطب کیسے کروں؟ ٹھیک ہے، تو یہ ہے الدنیا. ٹھیک ہے، یہ الدنیا اب سمجھ میں آ گیا آپ کی کہ جب الگ الگ ورڈ جڑ رہے ہیں تو ہم نے ادغام مال غنہ کرنا ہے. لیکن اگر ایک ہی ورڈ میں نون ساکن کے بعد یا واو آئے گا تو اس کو غنہ نہیں کرنا ہے. تو اس کی ڈیٹیل دوبارہ سے سمجھاتی ہوں. اظہار مطلق کی ڈیٹیل یہ ہے، نون ساکن کے بعد اگر ایک ہی کلمے میں یا واو آ جائے تو غنہ نہیں کرتے، اظہار سے پڑھا جاتا ہے. الحمدللہ. چلے سیدیہ ملک کو سمجھ آ گیا؟ الحمدللہ الحمدللہ. چلے ٹھیک ہے، میرا خیال ہے سب کی سمجھ میں آ گیا ہوگا. آپ کی سمجھ میں آ گیا؟ یہ محمد فارس کے نام سے جن کی آئی ڈی آپ کی سمجھ میں آ گیا؟ میں آگے بڑھوں. یہ آج ہمارا اب کون سا قاعدہ ہو گیا؟ الحمدللہ. یہ پلیز آپ اگر برا نہ مانے تو اپنا نام لکھ کے بھیجیں، بڑی مہربانی ہوگی آپ کی. اچھا میرا بھی نام، میں اپنا وہ نہیں، صحیح سی بات ہے، سوشل میڈیا پہ شیئر نہیں کرتی ہوں. تو میرے بیٹے کے نام سے میں نے اپنی آئی ڈی بنا لی ہے، یا پھر ہوتا ہے کوئی انسان وہ کوئی اپنا نک نیم رکھ لیتا ہے، تو کچھ بھی ایسا کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تاکہ ہم آپ کو پکار سکیں. بس سعدیہ، اوکے جزاک اللہ. اچھا جی، سعدیہ بہت پیارا نام ہے ماشاء اللہ، خوشی رہنے والی، خوش رہنے والی. اچھا جی، اب یہ ہمارا ہو گیا تھا، کتنے رول ہو گئے؟ 1 2 3 4، ہاں 4 رول ہو گئے. اب ہمارا ایک اور رول ہے،
محمد فارس مائی سن. جی ٹھیک ہے، آپ ام فارس لکھ سکتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ام فارس ہم آپ کو کہہ لیں گے. اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہسبینڈ کے نام پر بھی ہوتا ہے، تب آپ نے بتا دیا تو ٹھیک ہے، ام فارس کہہ دیں گے ہم آپ کو، ایک ہی بات ہے، تاکہ آپ کا نام اسپوز زیادہ نہ ہو. اچھا جی ٹھیک ہے. اب آ گیا ہمارا اقلاب. اب اقلاب کیا ہے؟ اب نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے، نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو نون کو میم کی آواز سے بدل کر غنہ کرتے ہیں، مطلب مم بعدی. اب دیکھیں جہاں بھی نون ساکن کے بعد با آ رہی ہوگی نا، چھوٹی سی میم اوپر بنی ہوئی ہوتی ہے. اچھا ایک میں آپ کو بتا دوں، یہ ہے فل میم، اور بعض جگہ پہ ہاف میم بنی ہوئی ہوتی ہے. ہاف میم اس میں نہیں آ رہی، ہاف میم سمبل ہے. یہ میری 2-3 بچے جو پڑھتے ہیں نا وہ اس کو اقلاب سمجھ لیتے ہیں. وہ یہ والا میم جو ہے نا، جو ہاف میم ہوتا ہے، یہ اقلاب کا نہیں ہوتا، یہ سمبل ہے. اور یہ جو میم آئے گا، یہ با آ رہی ہوگی نا جب نون ساکن یا تنوین کے بعد، اس وقت آئے گی من بعدی. اور جیسے یہ سمیع بصیر، ٹھیک ہے. یہ آ گیا ہمارا اقلاب کا قاعدہ، 5واں رول. 5 رول ہوگا، 6واں رول ایک رہ گیا بس. اقلاب دوبارہ بتا دیتی ہوں. نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حرف با آ جائے تو نون کو میم کی آواز سے بدل کے غنے کے ساتھ پڑھتے ہیں. من بعد سمیع بصیر. الحمدللہ. بس آپ لوگوں کی سمجھ میں آ رہا ہے نا، یہ سب سے بڑی میرے لیے کامیابی ہے کہ میں جو چاہ رہی ہوں ہو رہا ہے، سمجھ میں آ جائے آپ کو، کیونکہ سمجھ میں آنا ضروری ہوتا ہے. تو سمجھ میں نہیں آئے گا فائدہ ہی نہیں ہے. اور ایک چیز ہر سمجھا کے اب اس کو آپ نے اپنے ہاف میم وقفے لازم، جی جی بالکل وقفے لازم کے لیے یوز ہوتا ہے. ابھی پنکھا چل رہا ہے، 10 منٹ. اب دھو لو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ جی اب ہمارے ہو گئے 5 رول. اب آپ خود سوچیں، جب آپ کو یہ رول اتنے اچھے طریقے سے جب پتا ہوں گے تو کیسے انشاءاللہ ہماری تلاوت صحیح نہیں ہوگی. ضرور ہوگی بھائی، 100% اللہ تعالیٰ کروائیں گے. چلے اقلاب ہو گیا. اب ہمارا لاسٹ رول. یہ لاسٹ رول بہت 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 غور سے سننا ہے. لاسٹ ٹائم جب میں بتا رہی تھی تو ایک بہن نے مجھے لکھا تھا کہ آپ کیا میتھمیٹکس پڑھا رہی ہیں. تو میں نے کو لکھا تھا میتھمیٹکس تو یہ آپ کو سمجھانے کے لیے ایک طریقہ ہے میرا کہ آپ کی سمجھ میں آ جائے. تو جی ابھی یہ آ گیا ہمارا اخفا. لاسٹ رول اس کا ہے اخفا ما الغنہ. اب اخفا ما الغنہ کیا ہے؟ دیکھیں اب آپ کو میں سمجھا رہی ہوں، بہت غور سے میری بات سنیں. دیکھیں پہلے ہم نے کیا الگ کیے؟ حروف ہلکی. حروف ہلکی میں ہم نے 7 حروف کو الگ کیا، ٹھیک ہے. پھر ہم نے الگ کیے حروف ادغام. وہ کون سے تھے؟ 6 تھے، یا رو میم لام واو نون. حروف ہلکی تھے حمزہ ہا عین ہا غین خا پلس الف، ٹھیک ہے. پھر ہم نے جو ہے اقلاب والے رول کے لیے با کو الگ کیا، وہ ہو گیا 1. اب ٹوٹل کتنے ہوئے؟ یہ ٹوٹل ہوئے 14. اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ جن الفابیٹس پر، جن حروف پر رول اپلائی ہوئے، ہمارے رول میں قواعد لگائے ہم نے، وہ کل 14 نکالے ہم نے. اور ٹوٹل حروف ہجا ہمارے ہیں 29، ٹھیک ہے. اب اس میں سے یہ 14 جو ہمارے رول جس پہ اپلائی ہو گئے نکل گئے، تو باقی کتنے بچے؟ 15. اب جو باقی کے 15 حروف ہیں جن پر کوئی رول اپلائی نہیں ہوا، جب وہ نون ساکن یا تنوین کے بعد آئیں گے تو اکفا مال غنہ ہوگا. یعنی اکفا کا مطلب میں آپ کو بتا دیتی ہوں. اکفا کا مطلب یہ کہ غنے کی قسم ہے یہ. اب اکفا میں جب آپ غنہ کرتی ہیں نا تو غنے میں آپ کی زبان بھی اٹھتی ہے، آپ کا منہ بھی کھلتا ہے، دانت بھی کھلتے ہیں، پورا کھلتا ہے. اکفا میں کیا ہوتا ہے؟ چھپا. اکفا کا مطلب ہوتا ہے چھپا ہوا غنہ. اب چھپا ہوا غنہ کیا ہے کہ آپ نے اپنی منہ آپ کا بند رہے گا، زبان آپ کی نیچے ہی رہے گی، اٹھے گی نہیں، اور آپ کا غنہ بھی ہو جائے گا. اس کی مثال قرآن پاک میں یہ تو اتنی بار ہے، اتنا ہے، اور اتنا پتہ ہے ہمیں پتہ بھی نہیں، ہم کرتے بھی نہیں ہیں. انفسکم سب سے مین ایک یہ، اور ایک انسان. یہ اللہ یہ جب پڑھاتی ہوں نا میں تو بار بار یاد دلاتی ہوں کہ بھائی یہ غنہ ہے، اس لیے میں نے یہاں پہ یہ لفظ لکھتی ہوں.
انفسکم انسان، اس کے علاوہ من شری، بہت بے شمار اس کی قرآن پاک میں ہمیں مثالیں ملیں گی اکفا مال غنہ کی. اب آپ بتا دیں آپ کی سمجھ میں یہ آ گیا تو ہمارے الحمدللہ 6 رول پورے ہو گئے. اب میں یہ سوچ رہی ہوں کہ نون کتنی کو آج لے کے چلوں. کیا ٹائم ہو گیا، لیٹ ہو گیا. اس کے فوائد وہ تھے، ڈیپ تھے. یہ 24 ہو گئے. جلدی آنا چاہیے تھا مجھے، میں نے سوچا آرام سے ہو جائے. اس کی ڈیفینیشن اگین بتا دیں. جی ضرور بتا دیتے ہیں. اس کا انتظار کرتی ہے کہ کسی کو پوچھنا. دیکھیں اکفا ما الغنہ یہ ہے چھٹا رول نون ساکن اور تنوین کا. ٹھیک ہے. اب نون ساکن اور تنوین میں ہم نے جن حروف پہ رول اپلائی کیے وہ ہم الگ کر رہے ہیں. حروف حلقی ہم نے 7 الگ کیے، حمزہ ہا عین ہا غین خوا اور الف. حروف ادغام ہم نے 6 الگ کیے، یا واو لام میم واو نون. اقلاب ہم نے با کو الگ کیا. تو ٹوٹل ہم نے جن پہ رول اپلائی ہوئے ہمارے وہ تھے حروف 14 حروف پر رول اپلائی ہو گیا. ٹھیک ہے. اب جو ریمیننگ 15 ہیں ٹوٹل ہمارے ہیں حروف ہجا جو عربی کے ہیں 29 ہیں، اس میں سے جو 14 پر رول اپلائی ہو گیا تو باقی ریمیننگ 15 بچے. اب جو باقی کے 15 بچے ہیں جن پر رول اپلائی نہیں ہوا تھا اس پر اکفا ہوگا. اکفا مینز چھپا ہوا گنہ. انفسکم انسان من شری. اب دیکھیں میں جب ایسے اس کی آواز تھوڑی سی چھپی ہوئی ہوتی ہے. من شری اس طرح. اب سمجھ میں آ گیا شریفتہ بیٹا؟ لگ رہا اتنا ہی ہوگا یار. نون کتنی میں سوچ لی تھی کہ آج ہو جائے گا. کل ہم نے نون کتنی پڑھنا ہے، امانہ والی رو پڑھنی ہے، سکتے کا پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم نے قرآن سے قواعد نکالنے ہیں. ٹھیک ہے. آج ہم اتنا ہی رکھتے کیونکہ آج کے لیے وہ بھی بہت زیادہ ہی ہے، کیونکہ یہ وہ ہے نا 6 قواعد تھے اس کے اور ساری. ابھی آپ لوگ ایک کام کیجیے گا پلیز، آپ سے گزارش ہے کہ گھر میں اس کو جو میں نے قواعد لکھوا دی ہے نا آپ کو جتنے بھی، ان سارے قواعد کو آپ دہرائیں پڑھیں. اگر آپ کو کوئی ایسی چیز لگ رہی ہے جو آپ سمجھ میں آپ کی سمجھ میں نہیں آئی ہے تو پلیز آپ کل کی کلاس میں اس سے پوچھ لیں، کیونکہ اس کے بعد پھر ہمارا یہ 2 کلاسز ہماری لیفٹ ہے اس کی تجوید کی. پھر اس کے بعد جمعے سے کلاسز آف ہو رہی ہیں. بس یہ آخری ہمارا جو بدھ اور جمعرات ہے. تو آپ لوگوں کو جو بھی کوئی سوال پوچھنا ہو، کچھ اگر ڈیفینیشن دوبارہ سے اگر آپ کہتی ہیں کہ میں نے آپ کو سمجھانی ہے تو 1000 بار سمجھانے کے لیے 1000 بار انشاءاللہ سمجھاؤں گی تاکہ سمجھ میں آ جائے. جب تک سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک ہمارے قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. جب تک ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا، سمجھ میں آئے گا تبھی آپ کو پڑھنے میں مزہ آئے گا. اب ایک کام کر لیتے ہیں کہ بس چھوٹی سی کوشش یہ کر لیتی ہوں. نون کتنی تو میں کل پڑھا دوں گی. میں آپ کو تھوڑا قرآن پاک میں سے یہ نون کے جو قواعد ہیں یہ نکال کے بتا دیتی ہوں. چلے جی سورہ منافقون بھی کھل گئی ہے، میری پڑھ رہی تھی میں تھوڑی دیر پہلے، اسی سے لے لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك رسول الله والله يعلم انك رسول الله يشهد ان المنافقين لكاذبون اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. نون ساکن کے بعد سین آ رہی ہے. اچھا اب آپ مجھے کوئی لکھ کے بتائے گا یہ کون سا قاعدہ، کس کی سمجھ کون سا قاعدہ آپ بتائیں گے؟ نون ساکن کے بعد سین آ رہی ہے. آپ نے کیا کرنا ہے، نون ساکن کے بعد والے کو ہمیشہ دیکھنا کون سا الفابیٹ. جو الفابیٹ نون ساکن کے بعد آ رہا ہے وہ رول ہے. ٹھیک ہے. نون ساکن کے بعد سین آ رہا ہے تو سین کون سے حروف میں سے ہے؟ وعلیکم السلام خالہ. یار بڑے لیٹ ہو گئے، میں نے کب سے آپ کو ٹیک کیا ہوا تھا. چلے کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. آگے بس اب کلاس ختم ہونے والی ہے. بڑی امپورٹنٹ کلاس تھی. آپ ریکارڈنگ دیکھ لیجیے گا، مگر ضرور دیکھیے گا. کوئی بھی ریکارڈنگ یہ چھوڑیے گا نہیں اس کی. آج ہم نے نون ساکن اور تنوین کے قاعدے پڑھے. اب یہ من سبیل. اچھا یہ کیا ہے قاعدہ؟ مجھے لگ رہا ہے مجھے شاید یا تو میسیجز ڈیلے آ رہے ہیں. یہ اخفا مال غنہ کا قاعدہ ہے. نون ساکن کے بعد نون ساکن کے بعد سین آ رہا ہے. یہ باقی کے 15 حروف میں سے ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ نون ساکن کے بعد سین باقی کے 15 حروف میں آ رہا ہے، یہاں پر اخفا ہوگا. اس کے بعد انہم ساء ما کانوا یعملون ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی. ویسے اتنے سارے آ رہے ہوتے ہیں، ابھی نہ آ گیا. وَإِن یقولوا یہ آ گیا. نون ساکن کے بعد یا آ رہا ہے. کون سا رول ہے یہ ہے ادغام مال غنہ. نون ساکن کے بعد
یا نون میم واؤ میں سے کوئی حرف آئے گا تو اس کو غنّے کے ساتھ ملا کے پڑھنے کا، یہ وہ والا رول ہے. وَإِن یقولوا، پھر اس کے بعد خشوبم، یہ بھی دیکھیں نون ساکنہ تنوین کا قاعدہ، تنوین کے بعد میم آ رہا ہے، یا نون میم واؤ ادغام مال غنہ، خشوبم مسندہ، ٹھیک ہے. اور صیحۃ علیہم، یہ دیکھیں یہ تنوین کے بعد عین آ رہا ہے، یہ کون سا قاعدہ ہے؟ یہ اظہار حلقی کا قاعدہ ہے. تنوین کے بعد جب حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے گا تو اس کو غنہ نہیں کریں گے بلکہ اظہار کریں گے، اظہار حلقی کا قاعدہ آ رہا ہے یہ. پھر اس کے بعد بہت سارے اس میں یہ اس کے بہت سارے رول مل جاتے ہیں. باقی میں نے جو ہے نا یہ سواء علیکم دا گیا، دیکھیں سواء علیکم، تنوین کے بعد عین آ رہا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تنوین کے بعد عین آ رہا ہے تو یہ کون سا قاعدہ ہو گیا ہمارا؟ وہی اظہار حلقی کا قاعدہ ہو گیا. تنوین لے لوں، جزاک اللہ جی، ضرور پڑھیے گا، بہت ضروری ہے. یہ آج کا جو لیسن تھا نا، قرآن پاک میں سب سے زیادہ نون ساکن یوز ہوا ہے اور آج ہم نے اس کو ڈیٹیل سے پڑھا ہے کہ آپ کی غلطیاں نہ ہوں. شگفتہ یہ کیسے میں لوں؟ میں نے واٹس ایپ پہ جو ہے نا گروپ بنایا ہوا ہے اور آپ لوگوں کے لیے کہ آپ لوگ مجھے سبق سنائیں گے اس میں، لیکن اس میں آج کل ریکارڈنگ ہی نہیں آ رہی. ظاہر ہے رمضان کی وجہ سے سب بزی ہوں گے، تو اور کون سا طریقہ ہے ٹیسٹ لینے کا؟ آپ اس میں مجھے اگر وہ کر لیں گی. اب یہ کہ اگر میں اس میں اچھا آئیڈیا تو اچھا ہے آپ کا، تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے نا آپ اب میں یہ آج کا دن ہاں وہ بھی ہو سکتی ہے، جو ہمارے ریگولر اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ بالکل ہو سکتی ہے. فوزیہ معراج وعلیکم السلام. دیکھیں ابھی ہے نا میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا، آپ کو ہم نے کتنے قاعدے پڑھ لیے؟ ہم نے پڑھے ہیں اب یہ دیکھیں میں نا ابھی سمجھے ایسا، اگر میں آپ سے ٹیسٹ میں بتا دیتی ہوں میں کس طرح ٹیسٹ لوں گی آپ سے، ایک سمپلی، ٹھیک ہے. کل اب میں آپ سے پوچھوں گی کہ یہ مد جو ہے یہ کون سی مد ہے، یعنی اس کو کتنے الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے. تو پہلے تو اذا کا پوچھوں گی تو آپ مجھے کہیں گی الف مدہ بن رہا ہے، ٹھیک ہے، الف مدہ بن رہا ہے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے. پھر جا کل مد کے بعد حمزہ اپنی اصلی شکل میں آ رہا ہے، اس کو 5 سے 6 الف کے برابر کھینچنا ہے. منافقون کو مدہ بن رہا ہے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے. قولو کو الف مدہ بن رہا ہے، لاؤ مدہ بن رہا ہے. نشہد انک لرسول اللہ، لفظ اللہ سے پہلے پیش آتا ہے تو لفظ اللہ کو کیسے پڑھتے ہیں یہ آپ مجھے بتائیں گے. واللہ پھر لفظ اللہ سے پہلے زبر آ رہا ہے تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ 5 چلے، ویری گڈ، بالکل ہاں اسی طرح بتانا ہے. صاحبہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون، استغفر اللہ. اچھا اور یہ پھر ایسے اس طرح جو ہے نا یہ اس طرح کے سوالات ہوں گے. ان نون ساکن، نون پر تب تشدید ہوگی تو اس پہ مشٹ گننا ہوتا ہے. منافقین، یا سے پہلے زیر آ رہی ہے، کون سا قاعدہ ہے یا آپ مجھے بتائیں گی؟ ہاں ایک پہلے میرا پنکھا بند کر دو پلیز. یا سے پہلے زیر آ رہی ہے، یا مدہ کا قاعدہ ہے اور اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے. لکاذبون، واؤ سے پہلے پیش آ رہی ہے، بالکل صحیح. یالین، ہاں یالین کون سا ہے؟ یالین کون سا آیا؟ ان المنافقین لکاذبون، یہ یالین کہاں ہے؟ ان المنافقین، یہ یا مدہ ہے ام فارس، یہ ہے نا یا مدہ ہے. یا ساکن سے پہلے زیر آ رہی ہے تو یا مدہ ہوتا ہے، اور یا ساکن سے پہلے زبر آتی ہے تو یا لین ہوتا ہے. ابھی یہ میرا خیال ہے یا لین یہاں پر آیا نہیں، یا لین بھی آئے گا. تو چلیں ٹھیک ہے، پھر یہ آپ کا آئیڈیا کرتے ہیں. ابھی کل ہم تھوڑا سا جو ہے نا ہمارا یہ رہ گیا بس تھوڑا سا، اگر آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہو تو چھوٹا سا ٹائم 32 ہو گیا یار، میری بھی کلاس سے بھی فون آ جائے گا. اچھا ابھی یہاں تک ہم نے پڑھ لیا. اب ہمارا یہ ہے اس کا امالے والی رو کا قاعدہ ہے، سکتا ہے، اور یہ نون قطنی ہے. بس یہ 3 چیزیں رہ گئی ہیں. پھر اس کے بعد صرف اس کی پریکٹس ہے. تو یہ 3 چیزوں کو ہم پڑھ لیں گے. اس کے بعد ہم اپنا یہ جو آپ اس طریقے سے بتا رہی ہیں نا ٹیسٹ انشاءاللہ لے لیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. پھر کل اللہ نے چاہا تو ملتے ہیں. اور آپ لوگ دہرا کے رکھیے گا قواعد کو جتنے آپ لوگوں سے آسانی سے ہو سکے، کیونکہ ہم ابھی آپ لوگ تو بزی بھی ہوں گے. تو پھر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم کل اس کو اور مزید ابھی قواعد کو خود، ابھی ہمارے پاس 2 دن ہے، کل کا دن اور پرسوں کا دن، خوب محنت کریں گے انشاءاللہ تاکہ آپ قرآن پڑھ رہی ہو نا. بس آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ نون ساکن اور تنوین میں آپ نے ہمیشہ، اور میم ساکن میں بھی، ان سب میں آپ نے اس کے بعد آنے والے حرف کو دیکھنا ہے. بعد میں جو حرف آ رہا ہوگا وہ رول اپلائی ہوگا، ٹھیک ہے، بعد والے کو. کہ مینس ابھی آپ پوچھیں گے کون سا رول ہے تو آپ فوراً اس کے بعد دیکھیں گے. میں آپ سے پوچھوں گی دیکھ سے مثال کے طور پہ
یہ دیکھیں اب میں آپ سے پوچھوں گی کہ خشوع مسندہ پہ کون سا رول ہے، تو آپ نے سمپلی اس کا جو ہے نا تنوین کے بعد جو حرف آ رہا ہے اس کو دیکھنا ہے، تو آپ کو آٹومیٹکلی پتہ چل جائے گا کہ یہ یا نون میم واؤ میں سے آ رہا ہے، تو یہ ادغام مال غنہ ہے۔ صیحۃ علیہم میں آپ سے کہوں گی آپ بتائیں اس پہ کون سا قاعدہ ہے، آپ سمپلی اس کے بعد دیکھیں گے تنوین کے بعد عین آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ اظہار حلقے کا قاعدہ ہے، اس کو غنہ نہیں کرنا ہے۔ دیکھیں ناموں کی کوئی ٹینشن نہیں ہے، نام یاد نہ کرے کوئی بات نہیں، آپ مجھے صرف ایکسپلین کر دیں گی کہ یہ جو ہے نا اس کو گنے کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے، یہی میرے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور تنوین کے بعد عین آ رہی ہے، آپ مجھے کہہ دیں گی کہ اس پہ گنہ نہیں کرنا، اظہار کرنا ہے یا پھر بغیر گنے کے پڑھنا ہے۔ اس بات کا ٹینشن نہ لے کہ میں آپ سے نام پوچھوں گی تو آپ ٹینشن میں آ جائے، ٹینشن کوئی نہیں ہے، آپ نے صرف مجھے یہ بتا دینا ہے کہ کس طرح پڑھنا ہے اس کو، یہ مین مقصد ہے ہمارا کہ پڑھنا کیسے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ گنہ کرنا ہے نہیں کرنا ہے، چھوٹا کرنا ہے بڑا کرنا ہے، چھپا ہوا کرنا ہے ظاہر کرنا ہے، یہ ٹھیک ہے چلیں اب چھوٹی سی دعا کر لیتے ہیں، لیٹ ہو گئے۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہ مولا مالک جو ہم نے پڑھا یا اللہ اس کو ہمارے دماغ میں بٹھا دے، ہمارے دل میں بسا دے، اور جب ہم قرآن پاک پڑھیں تو یا اللہ یہ ہماری جو پڑھائی ہے یہ ہمیں جو ہم نے پڑھا ہے یا اللہ یہ ہمیں یاد دلا دینا تاکہ ہم قرآن کو صحیح پڑھیں۔ آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل ملاقات ہوگی بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔